السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں اور دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم مقصور کے اعراب کو جانا۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم لوگ اسم منقوص کے اعراب کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثامن، اعراب کی 8ویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ۔ یہ اعراب ہے وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوص، اور اس اعراب کو یعنی جو اعراب ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اب مصنف اسم منقوص کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ، کہ اسم منقوص ہر وہ اسم معرب ہے ما فی آخرہ یاء، جس کے آخر میں یا ہو، ما قبلہا مکسور، اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ یعنی جو اسم، کوئی بھی اسم اگر اسم معرب ہے اور اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے یعنی مکسور ہے، تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ اسم منقوص کہلائے گا۔ جیسے انہوں نے مثال پیش کیا کالقاضی، تو قاضی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو قاضی میں آخری حرف اس کا یا ہے اور یا سے پہلے والے جو لفظ ہے زاد، اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اسم منقوص ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر اس اسم معرب کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ تقول، انہوں نے بیان کیا کہ جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ حالت رفعی اور جری میں تقدیری اعراب دیا گیا اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ کیوں دیا گیا، جبکہ حالت رفعی اور حالت جری میں جری کا جو اعراب دیا گیا وہ تقدیری دیا گیا، اور حالانکہ فتحہ کا جو اعراب دیا گیا وہ لفظی دیا گیا۔ تو اس کا سوال یہ ہے، جواب یوں دیا گیا کیونکہ یا پر ضمہ اور کسرہ جو ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اسی لیے ضمہ اور کسرہ یا پر آنا مشکل ہوتا ہے۔ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب تقدیری رکھا گیا۔ اور رہی بات فتحہ کی، تو یہ اخف الحرکات ہے، یہ جو ہلکا ہے اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ دیا، جیسے رأیت القاضیہ۔ باقی حالت جری اور حالت رفعی میں انہوں نے اعراب کو مقدر رکھا، جیسے انہوں نے بیان کی کہ جاءنی القاضی، تو یا کے اوپر جو یہ حالت رفعی میں ہے اس کو مقدر رکھا، ان کی حرکات کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ویسے حالت جری میں بھی مررت بالقاضی، یہ حالت جری میں ہے، ان کے حرکات کو بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ اس کو مقدر رکھا، اسی لیے حالت رفعی اور حالت جری کا اعراب تقدیری ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے 9ویں قسم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔